فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ بصیرت کے سامعین کی خدمت میں سیدہ طاہرہ عباس جعفری، شہید محراب حضرت آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کی کتاب یقین لے کے حاضر خدمت ہیں۔ ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا مولانا جمال احمد شہیدی صاحب نے، پیشکش ہے سید شمس نجفی صاحب کی، ٹائٹل انور کمال صاحب نے بنایا ہے، کتابت کی ہے حسنین حیدر صاحب نے، اور اشاعت جو ہے بار اول ہے یہ، اور طباعت کی ہے لارے پریس والوں نے، اور ناشر ہیں خراسان بک سینٹر۔ فہرست مضامین ہے، صفحہ نمبر اور عنوان پیش لفظ صفحہ نمبر 5 پر، کمال معرفت اور یقین صفحہ نمبر 5، علم اور یقین کا فرق صفحہ نمبر 6، اس دور کے اہل یقین صفحہ نمبر 8، مقدمہ ہے صفحہ نمبر 10 پر، معرفت قلبی صفحہ نمبر 13 پر، اول دین معرفت صفحہ نمبر 13، خود پسندی کا علاج صفحہ نمبر 15، استعداد کے مطابق معرفت صفحہ نمبر 16، کیا علم حجاب اکبر ہے صفحہ نمبر 18، بصارت قلبی صفحہ نمبر 19، یقین کے مطابق عمل صفحہ نمبر 21، وہم کا غلبہ صفحہ نمبر 22، صفات الہی پر یقین صفحہ نمبر 22، نور یقین صفحہ نمبر 24، نبوت پر یقین صفحہ نمبر 25، اہل یقین کی پہچان صفحہ نمبر 28، عمل سے دعوت صفحہ نمبر 29، کس کی صحبت میں رہیں صفحہ نمبر 29، اہل یقین اور اطاعت امام صفحہ نمبر 30 پر۔ صفحہ نمبر 31 ہے عقائد پر یقین، توحید افعالی پر یقین صفحہ نمبر 32، توحید افعالی پر یقین صادق صفحہ نمبر 33، تمام مخلوقات کا رازق صفحہ نمبر 33، ثواب اور عذاب پر یقین صفحہ نمبر 34، اللہ ہمارے ساتھ ہے صفحہ نمبر 35، پاؤں تک نہیں پھیلاتے تھے صفحہ نمبر 36، یقین نے صادق اور کاذب صفحہ نمبر 37، ایمان کی پہچان خوف خدا صفحہ نمبر 40، زمین اور آسمان کی خلقت کا مقصد صفحہ نمبر 43، مسلسل کوشش صفحہ نمبر 49، خلوص و بندگی صفحہ نمبر 59، جہل سے معرفت ممکن نہیں صفحہ نمبر 61، شک اثر انداز نہیں ہونا چاہیے صفحہ نمبر 62، آئینہ دیکھنا صفحہ نمبر 63، اہل یقین اور بقائے عالم صفحہ نمبر 67، جناب دانیال اور شیر صفحہ نمبر 70، دنیا کی سختیاں صفحہ نمبر 71، ایمان میں اضافہ صفحہ نمبر 72، یقین کے درجات صفحہ نمبر 73، کار خیر سے ایمان میں اضافہ صفحہ نمبر 74، حضرت یوسف کی ہتھیلی کا نور صفحہ نمبر 75، بغض اور عناد کا خاتمہ صفحہ نمبر 77، ایمان کا دوسرا درجہ 79، یقین برقرار رہتا ہے صفحہ نمبر 79، ظن قوی صفحہ نمبر 81، ذہانت مومن کے لیے لازمی ہے صفحہ نمبر 82، یقین اور غور و فکر صفحہ نمبر 84، ایمان و یقین کے مراتب صفحہ نمبر 85، یقین کے آثار صفحہ نمبر 94، توحید افعالی پر یقین صفحہ نمبر 95، ولایت امامت پر یقین صفحہ نمبر 97، علی اللہ کے ولی ہیں صفحہ نمبر 97، وضو میں پاؤں کا دھونا صفحہ نمبر 98،
دعائے حزیں صفحہ نمبر 100۔ منزل یقین اور محنت و مشقت صفحہ نمبر 101۔ ہمیشہ عبرت حاصل کرو صفحہ نمبر 102۔ اطاعت میں نجات صفحہ نمبر 102۔ ایمان کی قوت صفحہ نمبر 105۔ پرورش کرنے والا خدا صفحہ نمبر 106۔ خدا ہر جگہ موجود ہے صفحہ نمبر 107۔ ایمان برائی سے روکتا ہے صفحہ نمبر 110۔ مہاجرین اور نجاشی بادشاہ صفحہ نمبر 113۔ صفحہ نمبر 113 یعنی جادوگروں کا ایمان صفحہ نمبر 115۔ مومنین کو زندہ جلا دیا گیا صفحہ نمبر 117۔ یقین کی حفاظت کرو صفحہ نمبر 119۔ شرح صدر کی نشانیاں صفحہ نمبر 120۔ وحدانیت کا اقرار صفحہ نمبر 121۔ ذہانت اور عاقبت اندیشی صفحہ نمبر 124۔ ذہانت اور خدا پر ایمان صفحہ نمبر 125۔ رب العالمین کے معنی صفحہ نمبر 126۔ یقین سے توکل صفحہ نمبر 127۔ خدا پر زیادہ اعتقاد صفحہ نمبر 128۔ زیادہ تعلیم اور یقین صفحہ نمبر 129۔ کیا جنت اعمال کے عوض ملے گی صفحہ نمبر 130۔ وہ کام جو بلا شبہ اچھے ہیں صفحہ نمبر 131۔ وہ کام جو بلا شبہ برے ہیں صفحہ نمبر 132۔ مشکوک امور میں کیا کریں صفحہ نمبر 132۔ یہاں پہ فہرست کا اختتام ہوا۔ صفحہ نمبر 5 پر ہیں جہاں پہ کہ پیش لفظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال معرفت اور یقین عنوان اس کا یہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اور اس کی کامیابی اور کامیابیوں کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی کتنی معرفت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو کس حد تک سمجھتا ہے۔ معرفت کا کمال یقین میں مضمر ہوتا ہے، ایسا یقین کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں تب بھی اس میں ذرہ برابر شک و تردد نہ پیدا ہونے پائے۔ یقین ایسا مقام و مرتبہ ہے جس کے بارے میں اہل یقین کے سردار امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک اور موقع پر جب حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خدا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو اس کی عبادت کیسے کروں؟ اس کے بعد آپ نے سوال کرنے والے کا جواب دیتے ہوئے اس امر کی وضاحت فرما دی کہ میں نے خدا کو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جی ہاں، مکتب ولایت علی کے پیروکاروں نے بھی یقین کے اس بے قرار خرمن سے چند خوشے چن لیے ہیں اور اپنے ان معصوم رہنماؤں سے فیض حاصل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ یقین حاصل کیا ہے۔ جب ہم حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دوسرے جلیل القدر علماء دین کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح ان افراد نے اپنے آقا اور مولا سے روحانی ارتباط پیدا کر کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے یقین کی منزل کمال تک رسائی حاصل کی تھی۔ صفحہ نمبر 6 ہے اور پیش لفظ کے ہی ذیل میں عنوان ہے علم اور یقین کا فرق۔ اصطلاحی اعتبار سے علم و یقین میں فرق ہے، گو کہ اصل جاننے اور اعتقاد رکھنے کے اعتبار سے علم و یقین دونوں مشترک ہیں۔ ممکن ہے علم میں وہم و گمان پایا جاتا ہو جس کی وجہ سے کسی نتیجے تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، البتہ جب انسان اپنی منزل یقین تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہر طرح کے وہم و گمان سے دور ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے جاننا اور دیکھنا یکساں نہ ہو، انسان کسی بات کو جان تو لے لیکن وہ اس کے نزدیک آنکھوں سے دیکھنے کے مساوی نہ ہو۔ یقین جو کچھ جانتا ہو اسے آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ یقین حقیقت پر پڑے ہوئے قیاس اور خیال کے پردے کو ہٹ جانے کو کہتے ہیں۔ علم توحید اور معرفت الہی کے بارے میں خواہ کتنے ہی آدمی جان لے، آدمی اپنی ذات، شخصیت، اخلاقی خصوصیات اور نفسانی خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جب کوئی شخص منزل یقین تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اپنے نفس کی خواہشوں سے
کافی حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا نفس اس کی ذاتی شخصیت اور عادت کے زیر اثر نہیں رہتا۔ دوسرے لفظوں میں ذاتی شخصیت، مزاج اور نفسانی خواہشات کے اثرات سے دور ہونے کا نام یقین ہے۔ یقین حاصل کرنے کے بعد انسان عام لوگوں کی طرح نہیں رہتا۔ یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس دنیا سے مربوط ہے، ان سب کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا اور سب کو عملی طور پر ناقابل اعتنا سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اس امر کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حمام، آپ کے صحابی کا نام ہے، کو متقین کی صفات بتلاتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو بڑے اچھے انداز میں تصویر دکھائی ہے۔ آپ نے متقین کے یقین کے بارے میں جو کچھ فرمایا، اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، اور انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ صفحہ نمبر 8 ہے اور عنوان ہے اس دور کے اہل یقین۔ سچ ہے عظیم اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک عظیم مجاہد حضرت آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شہید اس زمانے میں اہل یقین کی شاندار مثال ہیں۔ یہ ایسے ممتاز صاحب یقین ہیں جن سے بہت سے لوگوں نے فیض حاصل کیا اور کسی حد تک منزل یقین تک رسائی بھی حاصل کی۔ یہ کتاب اسی صاحب یقین مرد مومن کی تقریروں اور تحریروں کا مجموعہ ہے۔ آپ ان اوراق پر اس عظیم عالم دین میں موجود یقین کے آثار کا مطالعہ فرمائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے محترم پڑھنے والوں میں اور سننے والوں میں ایسے ہی آثار پیدا ہو جائیں۔ آخر میں جناب اسماعیل شفیع کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کے علمی نکات جمع کرنے میں زحمت اٹھائی، اور اس کتاب کی نشر و اشاعت میں جن لوگوں نے ہاتھ بٹایا، ان سب کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ امید ہے کہ خداوند عالم ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اسلام اور جمہوریہ اسلامی ایرانی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دسمبر 1983 شہید محراب حضرت آیت اللہ دستغیب کی دوسری برسی کے موقع پر سید محمد ہاشم دستغیب شیرازی، ان کے صاحبزادے کی طرف سے یہ کتاب اور پیش لفظ۔ صفحہ نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ از شافعی کی طرف سے ہے یہ مقدمہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دلیل اور علم کے ذریعے کسی نتیجے تک رسائی حاصل کرنے والوں کو صرف ظاہری آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے، اور اصل معرفت تک پہنچنے کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں باقی رہ جاتی ہیں۔ صرف اپنے علمی سرمایہ پر بھروسہ کرنے والا اس بات سے غافل رہتا ہے کہ اس کا یہ علمی سرمایہ خداوند یزل کی یاد کے بغیر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ بغیر یاد خدا کے علم تو ایک ایسا حجاب ثابت ہوتا ہے جس پر بھروسہ کر لینا راہ سے بھٹکا دینے کے باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے العلم حجاب الاکبر، یعنی علم سب سے بڑا حجاب اور رکاوٹ ہے۔ علم ان لوگوں کے لیے حجاب ثابت ہوتا ہے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم اسی کے ذریعے حقیقت تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ان لوگوں کے لیے علم برا ثابت ہوتا ہے جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری غرض و غایت صرف یہی علم ہے، اور اسی کے ذریعے ہم بنی نوع انسان کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ لینا گمراہی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ آج یہ باور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے تمام معاشرتی اور ثقافتی مسائل کا حل علم اور صرف علم ہے۔ علم ہی کے ذریعے ہم اپنی تمام مشکلات کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بعض مغرب کے دلدادہ افراد مغربی تعلیم اور وہاں پر موجود عدالتی نظام کو ہی اپنا اصل مقصد قرار دیتے ہیں۔ ان کی تمام تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام تعلیمی اور عدالتی نظام مغربی طرز پر ہی استوار کریں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام موجودات عالم اور اس کے نظام میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی جانب رغبت دلائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ بیداری قلب کے ساتھ غور و فکر کرے، رات میں خداوند عالم سے راز و نیاز کی باتیں کرے اور اپنے پروردگار کی جانب دل سے مائل ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خداوند عالم اور اس کی قدرت کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہنے کو بہترین عبادت قرار دیتے ہیں، تاکہ انسان بڑے سے بڑا عالم بن بھی جانے کے باوجود خداوند متعال کے ہر شے پر احاطہ علمی رکھنے اور ذرے ذرے پر قدرت کاملہ رکھنے کے خیال سے کبھی غافل نہ ہو، اور وہ دنیا کی تمام چیزوں کو حق سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا وسیلہ سمجھے۔ رب العزت نے انسان کو زیادہ سے زیادہ کمال و بلندی عطا کرنے کے لیے اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے کی دعوت دی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان بہترین سمجھ بوجھ پیدا کرے، اپنے کو برائیوں سے بچائے، صبر و تحمل سے آراستہ ہو، سچا اور باوفا بنے۔ انہی امور کا خیال رکھتے ہوئے وہ فلاح حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ صرف علم اور زبانی طور پر توحید کا اقرار کر لینا اسلام میں کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی صفات سے آراستہ کرے اور اپنے باطن کو شکوک و شبہات کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ بنائے، اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرے، یہاں تک کہ بتدریج علم الیقین تک پہنچے اور پھر علم الیقین تک رسائی حاصل کرے۔ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہمیں معلم اخلاق شہید آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کے تیسرے علمی سرمائے کو جمع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ خداوند متعال ہماری سعی کو قبول فرمائے۔ اس کتاب کی ترتیب اور تنظیم میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے، ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ از شفیعی 5 جولائی 1983 عیسوی۔ صفحہ نمبر 13 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل اول ہے یہ، اور عنوان ہے معرفت قلبی۔ اول دین معرفہ، یعنی دین کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی دل سے معرفت حاصل کرنا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی صحرا نشین عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے رسول کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے، بلکہ ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں ہرگز گزر ہی نہیں ہوا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کی آیت اور ترجمہ پیش کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہی ہو کر۔ مذکورہ آیتوں کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان کے لیے صرف اپنے پروردگار کی ابتدائی معرفت رکھنا کافی نہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے عام معنوں میں یہ اسلام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ معرفت قلبی حاصل کرے اور دل کی گہرائی سے خدا کی وحدانیت کا قائل ہو اور اس کی صفات پر یقین کامل رکھے، تو یہ خاص معنوں میں اسلام کہلائے گا۔ جیسا کہ سورہ حجرات میں ذکر ہوا کہ بعض بدو اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت سے ناشنا تھے اور محض ظاہری اسلام کے شہدائی تھے، مگر اس بات کے دعویدار تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن آیت نے واضح کر دیا کہ ایسا ظاہری ایمان تمہیں منزل کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ ظاہری ایمان باطنی ایمان کی معرفت کے لیے ایک ذریعہ ثابت ہو۔ صرف دلیلوں کے سہارے سے اجمالی معرفت حاصل کر لینا محض اس کے احکام کو تسلیم کر لینے کا نام ہے۔ اول دین معرفت، یعنی دین کی ابتدا اللہ کی معرفت کا حصول ہے، پھر
و کمال معرفت و تصدیق، یعنی کمال معرفت یہ ہے کہ دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ آپ کے دلوں میں ایمان راسخ ہونا چاہیے، دل سے حق کی تصدیق کرنا لازمی ہے، خضوع اور خشوع کے ساتھ اطاعت پروردگار کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ دل میں ایمان پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ جب تک آدمی خود پسند ہے، اس میں خضوع اور خشوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو مستقل حیثیت دیتا رہے، وہ اپنے پروردگار کو دل کی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور اس کے دل میں موجود شکوک و شبہات کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ وہ کیوں کر سمجھ سکتا ہے کہ کائنات میں اس کا وجود ذات وجوب الوجود ہی کی وجہ سے ہے۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں ہم۔ وہ کیوں کر سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات میں اس کا وجود ذات واجب الوجود ہی کی وجہ سے ہے، یعنی وہ ممکن الوجود ہے۔ خود پسند یہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کا تمام وجود اور اس کی زندگی کے سارے اجزاء اور اس کے تمام حرکات و سکنات، غرض یہ کہ سب کچھ لطف الہی کا محتاج ہے۔ صرف واجب الوجود ہی عین ذات ہے اور وہی اصل وجود ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں اپنے طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہر چیز اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ جو شخص اس حقیقت سے ناواقف ہو، وہ اپنے آپ کو ایک مستقل وجود کی حیثیت دیتا ہو اور اپنے ہی ذات کو سب کچھ سمجھتا ہو، وہ بھلا اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 15، عنوان ہے خود پسندی کا علاج۔ خود پسندی کا علاج ضروری ہے۔ اس خام خیالی کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ آدمی کا اپنا وجود کوئی مستقل وجود رکھتا ہے۔ اپنی ذات کو پسند کر لینا اور خود پسندی میں مبتلا ہو جانا آخر کس لیے؟ آخر کوشش کیجئے اور سوچئے کہ میں کیا ہے۔ میں نہ تو خود اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گا، اور نہ ہی اپنی مرضی کے مطابق یہاں رہ سکتا ہوں۔ مجھے تو اپنے بدن کے نظام سے متعلق بھی آگاہی نہیں ہے، تو پھر آخر میں کی پکار کیسی؟ کیا اپنے آپ کو فائدہ اور نقصان پہنچانا ہمارے اپنے اختیار میں ہے؟ زندہ رہنا یا مر جانا ہمارے بس میں ہے؟ کیا ہم خود کو طاقتور یا کمزور رکھ سکتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو جوان اور صحت مند رکھ سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو سفید ہونے سے روک دیں اور موت نہ آنے دیں؟ ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ذاتی طور پر محتاج اور عاجز ہیں۔ اے لوگو، تم ہمیشہ اپنے پروردگار کے محتاج ہو۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک پل اسی کا محتاج ہے۔ قوت و طاقت، سمجھ بوجھ اور زندگی، جس کی بدولت ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ سبھی چیزیں بذات خود احتیاج رکھتی ہیں، یعنی ہمارا وجود ممکن الوجود ہے۔ اپنے ممکن الوجود ہونے کو یقینی طور پر مان لینا چاہیے تاکہ ہر بات میں کہنے کا خاتمہ ہو جائے اور یہ میں کا پردہ ہٹ جائے۔ غور و فکر اور عمل کے ذریعے خود پسندی کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح اپنے نفس کو معنوی اور روحانی غذا فراہم کرنا چاہیے۔ لاپرواہی اور ہر طرح کی حدود و قیود سے آزادی کے باعث نفس پر ایک طرح کا پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہ پردہ حق اور معرفت کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 16 ہے، عنوان ہے استعداد کے مطابق معرفت۔ و کمال معرفت التصدیق، یعنی کمال معرفت یہ ہے کہ دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ ایمان قلبی اور دل سے معرفت پروردگار کی کیفیت اچانک نہیں پیدا ہوتی۔ علم اور یقین، جس کا لازمی نتیجہ خضوع اور خشوع پروردگار ہے، یک بہ یک ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی طرح معرفت پروردگار کی کوئی خاص حد معین نہیں۔ جس طرح خداوند متعال لامحدود ہے، اسی طرح اس کی معرفت حاصل کرنے کی بھی کوئی حد معین نہیں۔ ہر وہ شخص جو اپنی استعداد کے مطابق خدا داد صلاحیتوں سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کے یقین میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
سب سے پہلے علم کے درجے طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے نفس کی ریاضت درکار ہے۔ خدا کے سامنے عجز اور انکساری لازمی ہے۔ خداوند متعال کی عنایت و توفیق ہی سے انسان اپنے نفس کو ریاضت کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ نفس کو ریاضت کی طرف مائل کرنے کا مطلب اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق کم سے کم عمل کرنا ہے۔ جب انسان علم حاصل کر لے تو اسے یہیں پر رک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ معرفت کی راہ میں پائے جانے والا پردہ ابھی ہٹا نہیں ہے بلکہ ذرا ہلکا ہوا ہے۔ اس حجاب کو ختم کرنے کے لیے ابھی اور بھی منزلیں طے کرنی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان 70,000 تاریکیوں کے پردے اور 70,000 نور کے پردے پائے جاتے ہیں۔ البتہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ انگلیوں پر گنے جانے والی چند ہستیوں کے سوا ایسی باتیں دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو تاریکیوں کے بعض پردے ہٹ جاتے ہیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یکسر تمام پردے اٹھ گئے۔ صفحہ نمبر 18 ہے۔ عنوان ہے کیا علم حجاب اکبر ہے؟ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ العلم حجاب الاکبر، یعنی علم سب سے بڑا پردہ ہے۔ اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اس جملے کے کہنے والوں نے علم کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے اسے معرفت کی راہ میں پردے کو اور رکاوٹ ثابت کرنے کی بات کی ہے۔ مگر یہ بات تو اس وقت درست ہوگی جب آدمی اپنی جمع شدہ علمی سرمایہ کو اپنی ذاتی کوششوں کا نتیجہ سمجھے، اسی علمی سرمایہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی بات کی حقیقت تک رسائی حاصل کرے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے وہ اسی کی اپنی ذات ہی کی طرف سے ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگے۔ مختصر یہ کہ جب آدمی اپنے علم کو محض اپنی ذاتی کوشش ہی کا نتیجہ سمجھنے لگے گا تو اس پر غرور، تکبر اور خام خیالی کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی مناسبت سے علم کو حجاب اکبر قرار دیا ہے۔ علم کو حجاب اکبر قرار دیا گیا ہے کیونکہ ممکن ہے انسان غفلت کی تہوں کو ہٹانے کی کوشش کرے اس لیے کہ وہ ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب خود علم حجاب کی صورت رکاوٹ بن جائے تو وہ اس کو ہٹانے کی جانب متوجہ ہی نہیں ہو پاتا، پھر بھلا وہ کیسے کیوں کر ہٹا سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے بعض بزرگوں نے علم کو حجاب اکبر قرار دیا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جہاں اگر لطف و کرم میں پروردگار شامل حال نہ ہو تو انسان اپنی نجات کا سامان نہیں کر سکتا۔ برا آدمی وہ ہے جو گناہ کرے، گناہ کے راستے کو نہ چھوڑے اور توبہ نہ کرے، اور اس سے بھی بدتر ہے۔ دوبارہ کہتے ہیں، اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ برا آدمی وہ ہے جو گناہ کرے، گناہ کے راستے کو نہ چھوڑے اور توبہ نہ کرے۔ ایسے شخص پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ اسے ہٹانے کی فکر ہی نہیں کرتا۔ وہ اس سے بھی بدتر ہے، وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود خود کو گناہ گار نہ سمجھے اور اسے یہ تک معلوم نہ ہو کہ وہ گناہ میں ڈھانپا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے شخص کی نجات کے سلسلے میں امید کی جا سکتی ہے اور دوسرے شخص کے بارے میں نجات کی کوئی امید نہیں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ پروردگار کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں پہلا شخص جہل بسیط میں مبتلا ہے جبکہ دوسرا شخص جہل مرکب کا شکار ہے۔